السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زیبکس۔ ناظرین، اس وقت دنیا کی صورتحال سے آپ بخوبی واقف ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے خطرے کی جو اگر حقیقت بن گیا تو پوری دنیا تباہی کے دانے پر پہنچ سکتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل کی ممکنہ ایٹمی جنگ کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ سب سے پہلے ایٹمی طاقت کا تعارف کرتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل دونوں ایسے ممالک ہیں جن کے پاس انتہائی طاقتور فوجی صلاحیتیں ہیں۔ اسرائیل کے بارے میں عالمی ادارے مانتے ہیں کہ اس کے پاس خفیہ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، جبکہ ایران بھی نیوکلیئر ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے اور اسے مکمل کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ لیکن اس وقت جنگ کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ایران نے حالیہ دنوں میں اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں، جس کے جواب میں اسرائیل نے سخت کارروائیاں کی ہیں۔ صورتحال اس قدر بگڑ گئی ہے کہ دونوں ممالک ایک بڑی جنگ کے قریب آ چکے ہیں۔ دنیا خوف زدہ ہے کہ اگر یہ لڑائی ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو گئی تو تباہی یقینی ہے۔ ایٹمی جنگ کے نتائج بہت برے ہو سکتے ہیں۔ اگر ایٹمی ہتھیار استعمال ہوئے تو لاکھوں لوگ ایک ہی لمحے میں مارے جا سکتے ہیں۔ بجلی کے نظام، پانی کی فراہمی، خوراک اور اسپتال سب تباہ ہو جائیں گے۔ یہ صرف ایران یا اسرائیل کا مسئلہ نہیں رہے گا، اس کے اثرات پوری دنیا پر ہوں گے، خاص طور پر مشرق وسطی، پاکستان، بھارت، ترکی اور یورپ۔ اور اس کے بدلے میں عالمی رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا سوال جو کہ ہر ایک کے ذہن میں آ رہا ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ، روس، چین، یورپ سب اس وقت خاموش نہیں رہ سکتے اور یہ خاموش بیٹھے ہیں۔ ان کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا راز ہے، وہ ابھی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ سفارتی کوششیں تیز ہو چکی ہیں تاکہ یہ ایٹمی تصادم روکا جا سکے، لیکن سوال یہ ہے اگر سفارت ناکام ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بہت اہم سوال ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں پاکستان، ترکی اور سعودی عرب بھی خاموشی سے اپنا رول چپ چاپ ترتیب دے رہے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے سوال دماغ میں آ رہے ہیں، تو آج ہم تفصیل سے سمجھیں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اب تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لین کے تحت ایران کی جوہری تنصیبات، ملٹری بیسز اور آئل فیکٹرز پر شدید بمباری کی ہے۔ ایران نے بھی جوابی حملوں میں اسرائیل پر 150 سے زیادہ میزائل اور 100 سے زیادہ ڈرون داغے۔ یہ ایک کھلی جنگ ہے، لیکن جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ صرف دو ممالک کے درمیان ہے یا اصل کھیل کہیں اور ہو رہا ہے؟ پہلے ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان نے اس جنگ پر کوئی کھلا بیان جاری نہیں کیا، مگر راولپنڈی میں حالیہ ہائی لیول سیکیورٹی اجلاس اور خفیہ ایجنسیوں کی غیر معمولی سرگرمیاں کچھ اور اشارہ دے رہی ہیں۔ کیا پاکستان اس کشیدگی کے ذریعے اپنی جوہری پالیسی میں کوئی نیا رخ سوچ رہا ہے، یا وہ ایران سے قربت اور سعودی تعلقات میں توازن تلاش کر رہا ہے؟ اب ترکی کی بات کریں تو ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کھل کر اسرائیل کے خلاف بیانات دیے ہیں اور فلسطینی عوام کی حمایت میں عالمی سطح پر آواز بلند کی ہے۔ ترکی مشرق وسطی میں قیادت چاہتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ اس جنگ کو اسلامی وارڈ کی بیداری کا موقع بنائے۔ ترکی کا ڈرون پروگرام بیراکٹر بھی بہت طاقتور ہو چکا ہے۔ کیا وہ ایران کو ٹیکنالوجی یا حمایت دے رہا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب نے بھی حالیہ برسوں میں اسرائیل سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایران پر حملے کے بعد اس نے سفارتی انداز بدلا۔ کیا سعودی عرب اسرائیل کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، یا وہ صرف اپنا آئل انفراسٹرکچر بچانا چاہتا ہے؟ سعودی عرب خاموشی دراصل ایک تیاری تو نہیں۔ ایران، ترکی اور پاکستان اگر کسی اسٹریٹجک اتحاد کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ اسرائیل، بھارت، امریکہ کے بلاک کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ یہ بلاک مسلم دنیا کا نیا دفاعی چہرہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر ان میں ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنسی شیئرنگ شروع ہو جائے۔ اب سوال یہ جنم لیتا ہے کہ پاکستان اس جنگ میں گھسیٹا جائے گا جو دو ممالک کے درمیان ہو رہی ہے۔ کچھ ماہرین مانتے ہیں کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملے جاری رکھے تو پاکستان کو سفارتی طور پر کسی ایک کی طرف جھکنا پڑ سکتا ہے، اور یہ جھکاؤ خطے میں نئی جنگ کو جنم دے سکتا ہے، خاص طور پر اگر ایران اور اسرائیل کی جنگ میں لمبی کھینچ۔ ناظرین، اصل جنگ وہ نہیں جو ہمیں میڈیا پر نظر آ رہی ہے، اصل جنگ وہ ہے جو خاموشی ممالک کے دماغوں میں چل رہی ہے۔ کیا ایران تنہا ہے یا وہ خاموش اتحادوں کے ساتھ اگلے قدم کا منتظر ہے؟ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اور ترکی کب کھل کر میدان میں آئیں گے؟ اپنی رائے کمنٹ میں دیجیے، اور اس ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔